پیسے کا زور کہیں، دباؤ، خوف یا کچھ اور، بالآخر کراچی کے علاقے کارساز روڈ پر جان لیوا ٹریفک حادثے کی ملزمہ نتاشا دانش کی ضمانت منظور ہو گئی۔ کیا ملزمہ نتاشا دانش کی ضمانت دیت کے قانون کے تحت ہوئی؟ پاکستان میں دیت کا قانون کیا ہے اور اس قانون سے ملزم کیا فوائد حاصل کر سکتا ہے؟ کراچی کے علاقے کارساز میں جان لیوا ٹریفک حادثے میں گرفتار خاتون ڈرائیور اور ہلاک شدگان کے ورثاء کے مابین راضی نامے کے بعد ملزمہ نتاشا دانش کی ضمانت منظور کر لی گئی۔ تاہم منشیات کے مبینہ استعمال سے متعلق ایک دوسرے مقدمے میں ان کی ضمانت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا۔ کراچی کے علاقے کارساز روڈ پر 19 اگست 2024 کو ملزمہ نتاشا دانش نے ٹریفک حادثے میں موٹر سائیکل سوار عارف اور ان کی بیٹی آمنہ کو اپنی گاڑی سے کچل کر ہلاک کر دیا تھا۔ ملزمہ کے وکیل نے عدالت میں اپنے موکل کو نفسیاتی مریض ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، جسے ڈاکٹر نے مسترد کر دیا تھا۔ ذرائع کے مطابق اس مقدمے میں قصاص اور دیت کے قانون کا سہارا لیتے ہوئے مقتولین کے ورثاء کو معاوضے کی مد میں مبینہ طور پر 5.5 کروڑ روپے سے زائد رقم دیت کے مد میں ادا کیے ہیں۔ یوں تو عدالتی ریکارڈ اس ضمن میں معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کرتا، تاہم دیت کے نام پر رقم کی ادائیگی مبینہ طور پر پے آرڈر کے ذریعے کی گئی ہے۔ اس حالیہ واقعے نے گزشتہ کئی روز سے شہریوں سمیت میڈیا کی توجہ حاصل کر رکھی تھی۔ بیشتر لوگوں کا خیال یہی تھا کہ اس مقدمے میں بھی معافی یا راضی نامہ ہو جائے گا اور ورثہ دیت کی مد میں ملنے والی رقم پر اکتفا کر لیں گے، اور ہوا بھی یہی، کیونکہ ملک بھر میں اس نوعیت کی جان لیوا واقعات میں بھی یہی ہوتا رہا ہے۔ پاکستان میں قصاص اور دیت کا قانون کیا ہے؟ فوجداری قوانین کی اسلامائزیشن کا عمل 1989 میں جنرل ضیاء الحق کے اقتدار پر قابض ہونے کے بعد شروع کیا گیا، لیکن 1990 میں صدر غلام اسحاق خان نے قصاص اور دیت آرڈیننس کے ذریعے ملک میں قصاص اور دیت کے قوانین متعارف کروائے تھے، جسے بعد میں 1997 میں مسلم لیگ نون کی حکومت میں پارلیمنٹ سے منظور کروا کر بطور پارلیمانی ایکٹ فوجداری قانون کا حصہ بنا لیا گیا۔ قصاص اور دیت کے قانون کے مطابق مجرم کے سزا کے تعین کا حق ایک معقول حد کے اندر جرم سے متاثرہ شخص کے پاس ہوتا ہے۔ قتل کی صورت میں یہ حق متاثرہ شخص کے لواحقین کو تفویض ہو جاتا ہے۔ اگر وہ شخص یا اس کے لواحقین چاہیں تو مجرم سے قصاص کے مطابق برابر کا بدلہ لے سکتے ہیں، جو کہ قتل کی صورت میں سزائے موت ہے۔ دوسری صورت میں اگر وہ شخص یا اس کے لواحقین چاہیں تو دیت کی رقم کے بدلے یا پھر اس کے بغیر بھی اس جرم کو معاف کر سکتے ہیں۔ ملکی قوانین کے مطابق عدالت متاثرہ شخص یا لواحقین کی معافی کے باوجود مجرم کو فساد فی الارض کا مرتکب ٹھہراتے ہوئے اس کو لواحقین کی معافی کے باوجود قید سزا دے سکتی ہے، لیکن ایسا عام طور پر نہیں ہوتا۔ اس ضمن میں کراچی میں ہی 2012 کا ایک واقعہ ناقابل فراموش ہے، جس میں نوجوان شاہ زیب خان کو شاہ رخ جتوئی اور اس کے ساتھیوں نے تلخ کلامی کے بعد قتل کر دیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس مقدمے میں ملزمان کی جانب سے مقتول شاہ زیب کے لواحقین کو قصاص اور دیت کے قانون کے تحت راضی نامے کے مطابق آسٹریلیا میں ایک فلیٹ سمیت 35 کروڑ روپے ادا کیے گئے۔ راضی نامے کی اصل تفصیل سامنے نہیں لائی گئی، جبکہ رقم کی ادائیگی کا کوئی ریکارڈ بھی دستیاب نہیں ہے۔ اسی طرح لاہور میں تعینات امریکی شہری ریمنڈ ڈیوس نے 27 جنوری 2011 کو مزنگ لاہور میں سڑک پر گاڑی چلاتے ہوئے 2 موٹر سائیکل سوار نوجوانوں کو گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ گرفتاری کے بعد ریمنڈ کا موقف تھا کہ ان میں سے ایک نوجوان نے اس پر پستول لہرایا تھا۔ امریکی سفارت خانے نے دعویٰ کیا تھا کہ ریمنڈ ڈیوس امریکی سفارتکار ہے، لہذا اسے گرفتار یا سزا نہیں دی جا سکتی۔ اس مقدمے کی ابھی عدالت میں سماعت جاری تھی کہ 16 مارچ کو مقتولین کے ورثاء کی جانب سے مبینہ طور پر $2 ملین دیت کے وعدے پر معافی نامہ پیش کر دیا، جس پر عدالت نے ریمنڈ ڈیوس کو بھی بری کر دیا تھا۔ مبصرین نے اس مقدمے کے اچانک فیصلے کو وفاقی اور صوبائی حکومتوں، امریکہ اور عدالت کے منصف کے درمیان پہلے سے ہی طے شدہ ڈرامہ قرار دے دیا تھا، جس کا ریاستی اور شرعی قانون سے کوئی تعلق نہیں۔ ناظرین، نتاشا دانش کو کارساز کے معاملے میں ضمانت تو مل گئی، اب دوسرا کیس جو کہ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، جو کہ مبینہ طور پر منشیات کا ہے، کیا اس میں نتاشا دانش کو ضمانت مل پائے گی یا نہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین، پاکستان میں قصاص اور دیت کے قانون کے متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔